بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصر بنی مقاتل میں کاروان عشق نے ایک دن اور ایک رات قیام فرمایا۔ اس دوران عمرو ابن قیس مشرقی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور انہیں سلام کرنے کے بعد عرض کیا، فرزند رسول، کیا آپ کی داڑھی قدرتی سیاہ ہے یا آپ نے خضاب کیا ہوا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خضاب ہے، اس لیے کہ ہم بنی ہاشم کے بعد جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہماری مدد و حمایت کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم کثیر العیال ہیں اور ایک بڑے کنبے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اسی طرح لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، اور مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا انجام کیا ہو، اور ہمارے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں ممکن ہے وہ ضائع ہو جائیں، لہٰذا میں آپ کا ہم سفر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو اس کے ساتھ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے بھی بے عین یہی جواب دیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ہماری مدد و نصرت سے انکاری ہو تو پھر ایک کام کرو کہ یہاں سے اتنا دور چلے جاؤ کہ ہماری صدائے استغاثہ کو نہ سن سکو، اس لیے کہ جس نے ہماری حل میں ناصر کی صدا کو سنا مگر ہماری مدد کو نہ پہنچا تو خدا اسے قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح قصر بنی مقاتل میں جب آخری شب تھی تو امام علیہ السلام نے اپنے کارواں کو حکم دیا کہ پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار ذخیرہ کر لی جائے تاکہ ہم صبح سویرے دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز کر سکیں۔ اس کے بعد جب سفر کا آغاز ہوا، ابھی تھوڑا سا دور ہی چلے تھے کہ امام علیہ السلام پر غنودگی طاری ہوئی اور امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اس کے بعد جب نیم خوابی کی حالت سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمات جاری فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ امام علیہ السلام کے یہ جملات جب آپ کے جگر پارے شہزادہ علی اکبر نے سنے تو اپنی سواری کو آپ کے پاس لے کر آئے اور کہا، بابا، آپ نے اس مقام پر کلمہ استرجاع کو کیوں جاری فرمایا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ پر تھوڑی دیر کے لیے نیند طاری ہو گئی اور میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہمارے قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے اور یہ آواز دے رہا ہے، القوم یسیرون والمنایا تسری الیہم، یہ لوگ چلے جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر سمجھا شاید یہ ہماری روح تھی جو ہمیں ہماری موت کی خبر سنا رہی تھی۔ جب علی اکبر نے ان جملوں کو سنا تو فرمایا، بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ مجھے اس خدا کی قسم کہ جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے، بالیقین ہم حق پر ہیں۔ تب شہزادے نے فرمایا، بابا جان، پھر ہمیں کیا خوف ہے، بلکہ ہم حق کے لیے اپنی جان بھی لٹا دیں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تمہیں جزائے خیر دے، ایسی جزا جو ایک باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو مل سکتی ہے۔ اسی دوران نماز فجر کا وقت ہوا۔ امام علیہ السلام نے تمام قافلے کو روکا، سب نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ سفر کو جاری کیا جائے۔ چنانچہ سفر اپنی آخری منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔